عمرو عیار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمرو اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمرو اپنی ہی دھن میں مگن آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی، تو عمرو نے اپنے گھوڑے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے کے رکتے ہی عمرو نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر عمرو نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس نے اس بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور پھر مرہم پٹی لگا دی۔ بابا، تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ عمرو نے اسے پوچھا۔ وہ بوڑھے نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا، لیکن عمرو کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھیں، بوڑھے آدمی نے بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر عمرو حیران ہو گیا۔ اس نے ابھی ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا، عمرو نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں۔ تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بابا، تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساحر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھیں اور انہوں نے ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچے کو اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکرا کر گر گیا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی ہیں، بوڑھے ساحر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اسے سن کر عمرو کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظلم دیکھو تو اس کو ختم کر دے۔ عمرو نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں، بوڑھے ساحر نے بتایا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی، عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساحر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلد ہی ان کی موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر عمرو نے بوڑھے ساحر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عمرو گھوڑے کو روک کر نیچے اترا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر پر ایک وادی ہے جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اس وادی میں رہتی ہیں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سلیمانی تختی واپس زنبیل میں رکھ دی اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔
جنگل کے آخر پر پہنچ کر امرو نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ امرو کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ امرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ امرو وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بھیس بدلنے کے بعد امرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے امرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ امرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو مجھے؟ بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ دیو نے کہا۔ میں دیوؤں کا سردار ہوں۔ اس نے دیو سے کہا۔ میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بات صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے انعام لے سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر تم سزا لینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی دیو؟ امرو نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا۔ جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب سرخ پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے امرو سے کہا۔ امرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو امرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ سرخ پہاڑ کے قریب جا کر امرو نے دیکھا کہ سرخ پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ امرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب امرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، امرو نے زنانہ انداز میں کہا۔ مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں زندہ ڈال دیتی ہے، کالی چڑیل نے کہا۔ اوہ، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا، امرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل امرو سے کوئی بات کرتی، امرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کی ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شتوری چڑیل میں بدل دیا تھا۔ پھر امرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دیں جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھیں۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی، ایک چڑیل نے غصے سے کہا جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل، سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی چڑیل کو آواز دی جس کا نام پارو تھا۔ امرو جو دروازے کے پاس تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میں اب بھی آتی ہوں، امرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لے جانے والی تھی۔ امرو نے زنبیل سے زہریلا سفوف نکالا اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے امرو کو کھانے میں سفوف ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ تم کھانے میں کیا ملا رہی ہو کالی چڑیل؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔
اس کی آواز سن کر عمرو ڈر گیا۔ زہریلے سفوف کی پڑیاں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئیں۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ سفوف اٹھا کر سونگھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سفوف ناک سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے عمرو کو گھورنے لگی۔ یہ طلسم ہوشربا کا خالص ہاضمہ چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ وہ عمرو کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے، عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت چڑیل نے اسے زوردار تمانچہ مار دیا۔ عمرو کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں زہریلا سفوف ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تارو چڑیل کیا بات ہے، کیا آج کھانا نہیں ملے گا؟ اسی وقت پارو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ پارو بہن، یہ دیکھو کالی چڑیل کے کارنامے، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ یہ سن کر پارو چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ پھیل گیا اور عمرو کو گھورنے لگی۔ عمرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں۔ مجھے خود اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہنوں اور عمرو کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے، اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا ہے؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے عمرو کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اچانک اسے نہ دیکھتی تو اس نے مار دیا ہوتا، تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا۔ بدبخت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، ملکہ چڑیل نے عمرو کے بالوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران ہو گئی کیونکہ عمرو کے نکلی بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے اور عمرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا، کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی ہو؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں کوئی اور ہے، پارو چڑیل، میں ابھی پتہ کرتی ہوں یہ کون ہے، ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ عمرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور پارو چڑیلوں نے آگے جا کر عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت عمرو نے ان کے قریب آنے پر تلوار گھما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ نہ صرف خود کو بچایا بلکہ عمرو کو بھی اٹھا کر زمین پر مار دیا تھا۔ عمرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اسی دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئیں اور عمرو کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن عمرو عیار ہے، ملکہ چڑیل نے تارو اور پارو چڑیلوں سے کہا۔ دونوں بہنیں عمرو عیار کا سن کر حیران رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ عمرو کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئیں، لیکن اس دوران عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ اوہ، عمرو کہاں چلا گیا؟ اور نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں اور عمرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دیکھیے دوستو کہ عمرو عیار ان تین چڑیلوں کا خاتمہ کیسے کرتا ہے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں۔